السلام علیکم ناظرین، ایک صاحب فرماتے ہیں بہن کی رخصتی بھائی پر بڑا سخت وقت واقع ہوتی ہے۔ ہم بھی 2 مرتبہ یہ پتھر سینے پر رکھ چکے ہیں اور ہمارے گھر میں بھی نہ والدہ تھی نہ کوئی اور خاتون، صرف ہم بھائی تھے۔ ایک بہن کو رخصت کرنے کے بعد چھوٹی رہ گئی تھی۔ جب تک وہ گھر میں رہی تب تک اتنا زیادہ محسوس نہ ہوتا تھا، لیکن جب اس کی بات طے ہو گئی اور پھر لڑکے والوں نے تاریخ دے دی تو بس ایک ایک دن کاٹنا بڑا کٹھن ہو گیا تھا۔ یہ سوچتے ہی کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ کچھ دنوں بعد وہ اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔ آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے۔ پاس بٹھا کر ایسے ہی فضول کی باتیں کرتا، بار بار چائے بنوا کر رات کو دیر تک جاگ کر پرانی باتیں کرتا، امی کی، پاپا کی، پرانے دنوں کی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا یہ ایک ہفتے بعد پیا دیس سدھار جائے گی۔ بہنیں تو گھر کی رونق، گھر کی لاڈلی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں 10 لڑکے ہوں لیکن بہن نہ ہو تو وہ گھر گویا ایک قبرستان کا منظر پیش کرتا ہے، مگر صرف ایک بہن کی موجودگی سے ہی زندگی گویا مسکرانے لگتی ہے۔ ایک عجیب رونق اور چہل پہل محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے فرمائشیں کرنے والیاں، بھائیوں کی پریشانیوں پر پریشان اور خوشی پر خوش ہونے والیاں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا، اس کو رخصت کر کے خالی ہاتھ ہلاتے گھر آ گئے۔ گویا جیسے کبھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔ گھر میں اب بھی اس کی چھوٹی موٹی چیزیں، رخصتی کے بعد کھونٹی پر لٹکا میلا دوپٹہ، ٹیبل پر رکھے پرانے ہیئر بینڈز اور کلپس، بیڈ پر رکھے ٹیڈی بیئرز اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی کچھ پرانی چوڑیاں۔ بہت چھوٹی سی عمر میں گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بڑھتی ہوئی ایک ایک چیز، کچن کی الماریوں میں سلیقے سے جمے مسالوں کے ڈبے، ریکس میں لگے برتن، گھر کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونا، برتنوں کی صفائی تک، کام والی ماسی کے پیچھے پیچھے ہدایات دینے والی، شوق سے لیے ہوئے خوبصورت چینی اور شیشے کے برتن، اسی کے ہاتھ کے شیشے کی الماریوں میں جمے ہوئے گلدانوں میں آرائشی پھول، گھر کی سجاوٹ اور دیکھ بھال کے لیے لیا گیا تمام سامان جو وقتاً فوقتاً وہ لاتی رہتی تھی۔ گھر کے سودے کی دی ہوئی پرچی جو ابھی تک میری جینس کی پچھلی جیب میں پڑی تھی۔ گھر کی ہر دیوار سے بس اسی کی آوازیں آتی تھی، جیسے ابھی کچن سے نکل کر پوچھے گی، بھائی چائے بناؤں؟ نہ جانے کب یہ چھوٹی چھوٹی فراکیں پہننے والی، پونی باندھے پورے گھر میں ناچتی گاتی پھرنے والی گڑیاں ایک دم سے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جن کے لیے چاکلیٹس، ٹافیاں اور آئس کریم لاتے ہیں، اچانک ان کا جہیز کا سامان تیار ہونے لگتا ہے۔ جاتے جاتے بھی پورا گھر سنبھال کر جاتی ہے، بھائی یہ چیز وہاں رکھ دی ہے، وہ چیز وہاں رکھ دی ہے، ماچسوں کا پیکٹ اوپر والے خانے میں ہے، یہ دھوبی کے کپڑوں کی پرچی ہے، چادریں اور تولیاں گن لینا، ماسی سے کہہ دیا ہے کہ دوپہر میں جلدی آ کر سالن بنا جایا کرے گی۔ سچ پوچھو تو بہن کے جانے کے بعد گھر گھر ہی نہیں رہا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ تمام بہنوں کو آباد رکھے، سکھی رکھے۔